السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی ادب، احترام، توجہ، محبت اور اس یقین کے ساتھ ہم سب نے درود پڑھنا ہے۔ ہم جو درود پڑھیں گے وہ روزہ اطہر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ہمارا نام لے کر پیش کیا جائے گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ بلند آواز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیے۔ صرف اس ایک نعمت پہ ہم ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے گزار دیں تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال صفات والی زندگی عطا کی تھی۔ آج 1400 سال کا زمانہ بیت گیا، 1450 سال، 1445 ہجری چل رہی ہے۔ 1400 سال میں اور بلکہ قیامت تک کے آنے والے آخری لمحے تک آپ کو کوئی لمحہ ایسا نہیں ملے گا جس میں ہماری نبی کی زندگی ہماری رہنمائی نہ کرتی ہو۔ وہ 1400 سال پرانی زندگی اونٹوں کا دور ہو یا وہ راکٹ اور سائنس کا دور ہو، ہمارے نبی کی زندگی رہنمائی لازمی کرے گی۔ ایک سوال ہے، اسی کے جواب میں نے گفتگو کو سمیٹنا ہے، وقت بہت تھوڑا سا ہے۔ آج جس زمانے میں اور آپ جی رہے ہیں، دین پہ چلنا بظاہر مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ظلم بھی مسلمان پہ ہوتا ہے اور آواز بھی مسلمان کی دبتی ہے۔ 60 اسلامی ملک ہیں اور مار مسلمان کھا رہا ہے۔ اور
انصاف کی آواز بلند کرنے پہ پابندی ہے۔ جب حالات ایسے ہوں تو ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے، ہمارے نبی کی مبارک زندگی کیا ہے؟ 2 واقعات میں نے سنانے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک واقعہ پورا ہو سکے گا۔ قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ اسی طرح کے ایک واقعے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں پہ ایک وقت اتنا سخت آیا تھا، حالات اتنے سخت تھے، اذ زاغت الابصار، آنکھیں ستارے لگ گئیں۔ اردو کا ایک محاورہ ہے، جب خوف کی شدت ہو، خوف کی، اور یقینی موت نظروں کے سامنے ہو، یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ اچھا، یقینی موت، توجہ سے، نظروں کے سامنے ہو، توجہ میری طرف کیجئے گا، تو اس وقت انسان خوف سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اب کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا، اذ زاغت الابصار، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایمان والوں پہ اتنا سخت وقت آیا تھا۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل یہاں آ کے اٹک گئے۔ اللہ نہ کرے ہمارے اوپر وہ حالات آئیں، جب خوف کی شدت ہو اور یوں لگے کہ ابھی میرے اوپر بم گرنے والا ہے، موت آنے والی ہے، تو دل دھڑکتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی حلق سے باہر نکل جائے گا، دھڑکتے دھڑکتے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، ایمان والوں پہ اتنے سخت حالات آئے تھے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کتنے سخت تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، توجہ میری طرف، کون آ رہا ہے جا رہا ہے؟ میری توجہ خراب ہوتی ہے، اس سے میری طرف دیکھیں۔ جب قرآن و حدیث بیان ہو پھر پوری توجہ ادھر کر لیتے ہیں، ذکر کرنا بھی جائز نہیں ہوتا اور ادھر ادھر دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، گویا کہ اللہ کی نبی کی مجلس ہوتی ہے وہ۔ اتنے سخت حالات تھے، زلزلوا زلزالا شدیدہ، 3 لفظ آئے ہیں۔ عربی زبان میں ایک فصاحت ہے، جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، جان نکل جاتی ہے عربی کی۔ زلزلو، ہم نے ہلا کے رکھ دیا ایمان والوں کو، زلزالہ، زبردست ہلا کے رکھ دیا، شدیدہ، شدت کے ساتھ ہلا کے رکھ دیا۔ اس سے زیادہ سخت لفظ اور نہیں آ سکتے تھے، ہم اردو میں چاہیں تو ہم بنا ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے سخت حالات ایمان والوں پہ آئے تھے۔ تو پھر میرے نبی کی سنت کیا تھی؟ میں یہ آپ کو بتانے چلا ہوں، دعا کرے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ کیا ہوا؟ یہ سخت حالات کب آئے؟ جس وقت غزوہ خندق کا موقع تھا، باہر سے جو دشمن آ رہا تھا وہ بہت بڑا تھا، کئی گنا مسلمانوں سے بڑا دشمن اکٹھا ہو کے آ گیا۔ وہ مشرکین مکہ جو کئی 100 سال سے آپس میں لڑے ہوئے تھے،
اب ایک نکاتی ایجنڈے پہ اکٹھے ہو گئے کہ اب ہم نے مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ ان کو پتہ تھا آج زندہ چھوڑ دیا تو کل کو ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا، ہماری چدراہٹیں ختم ہو جائیں گی۔ سارے مشرکین مکہ اکٹھے ہو کے آ گئے، سارے گروپ اکٹھے ہو کے آ گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، پریشانی تو ہوئی، ابھی مدینہ منورہ میں مضبوط ہو رہے ہیں مسلمان اور اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، تو آپ نے ایک صحابی سے فرمایا ذرا گنتی کرو مسلمان کتنے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مردم شماری ہو رہی تھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا گنتی کرو۔ اب انہوں نے گنتی شروع کی، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان، مرد عورت بچے، سارے مل ملا کے جب وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے تو اللہ کے نبی کو تسلی دینا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ لفظ کیا ہے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، لیکن ترجمے میں مزہ نہیں آتا۔ وہ صحابی آ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم 1400 ہیں، 1400 یہ لفظ ہیں حدیث کے، تسلی دینی ہے نا۔ یا رسول اللہ پریشان نہ ہوں، ہم کتنے؟ ہم 313 تھے تو اللہ کی مدد آئی تھی، اب تو ہم 1400 ہیں۔ اب تسلی دی جا رہی ہے یا رسول اللہ پریشان نہ ہوئیے، آج ہم کتنے؟ نہیں، 1.5 ارب جھوٹا پروپیگنڈا ہے، ہم 2.5 ارب سے بھی زیادہ ہیں۔ اس میں بھی ہمارا قصور ہے، ہم عربی نام نہیں رکھتے، حکم ہے، حکم عربی نام رکھو اور عربی با معنی رکھو، جس کا معنی بھی ہو، صرف عربی ہونا کافی نہیں ہے۔ ہم وہ نام رکھتے ہیں جو ہماری خواتین ڈائجسٹ پڑھ کے اس کے اندر سے کوئی نیا نام مل جائے تو وہ کہتی ہیں یہ والا نام رکھ لو، اس میں ہمارا قصور ہے۔ میں کراچی پڑھتا تھا بینوری ٹاؤن میں، تو میرے ساتھ چائنا کے ساتھی پڑھتے تھے، ان کا اصل نام ہم بول ہی نہیں سکتے تھے، جو انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے کمیونسٹ طرز پہ، اصل نام ہم بول ہی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے اپنا وہاں نام دولت محمد رکھا ہوا تھا صرف پہچان کے لیے۔ اب جب عالمی مردم شماری ہوئی تو روس، چین، جاپان، کوریا کے جو مسلمان تھے، چونکہ ان کے نام عربی نہیں تھے، ان لوگوں کو انہوں نے کمیونسٹوں کی صفوں میں لکھا ہے کہ یہ کافر ہیں۔ قصور ہمارا ہے، اس میں بھی قصور ہمارا ہے۔ ہم نے اسلامی نام کیوں نہیں رکھے؟ آج بھی ہم نام رکھتے ہیں اللہ بچایا۔ یہ اللہ بچایا کیا ہوا بھائی؟ اللہ بچایا حفیظ اللہ، اس کی عربی کیا ہے؟ حفیظ اللہ۔ تو حفیظ اللہ رکھو، اللہ بچایا کیوں رکھتے ہو؟ اللہ دیتا، یہ اللہ دیتا کیا ہوا بھائی؟ عطا اللہ رکھو۔ عربی نام رکھنے کا حکم ہے۔ واپس آئیں، میں موضوع دور لے گیا۔ عربی نام ہو اور بامانہ ہو، لا ریب، بچی کا نام رکھا ہوتا ہے لا ریب، کوئی شک نہیں، یہ کوئی نام ہے؟ بچی کا نام ہے، کوئی شک نہیں، یہ کوئی نام ہے؟ بھائی علماء سے پوچھ کے نام رکھو۔ آج ہم 2.5 ارب ہو کے مار کھا رہے ہیں اور وہ 1400 ہو کے ان کا ایمان بول رہا تھا۔ یا رسول اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم 1400 ہیں، 1400۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اب کیا کریں؟ تو ایک صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے دیجئے، آئیں گے ہم دفاع کریں گے۔ ایک صحابی فرمانے لگے نہیں، ہم باہر نکلتے ہیں، شہر سے باہر نکل کے مقابلہ کرتے ہیں۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلدی سے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب ایران میں ہوتے تھے تو ہم شہر کے اردا گرد خندق کھودتے تھے۔ جب کوئی بڑا لشکر آتا تو شہر کے اردا گرد خندق کھودتے تاکہ دشمن شہر کے اندر نہ آ سکے، باہر ہی اس کو ہم ذلیل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا کہ یہ اچھی تجویز ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خندق کھودو، مدینہ منورہ کے اردا گرد خندق کھودو۔ خندق کیسی تھی؟ کوئی چھوٹا سا کھال نہیں تھا، اتنی گہری خندق جو اندر گر جائے تو نکل نہ سکے۔ ذرا سوچے کتنی گہری ہوگی، اس وقت تو قد بھی لمبے تھے بہت زیادہ، اور اتنی چوڑی خندق کہ گھوڑ سوار چھلانگ لگا کے پار نہ کر سکے۔ تو وہ کتنی چوڑی ہوگی؟ مشین نہیں تھی، کرین نہیں تھی۔ آج جب حاجی اور عمرے والے ساتھی جاتے ہیں نا وہاں مدینہ منورہ زیارات پہ ٹیکسی کرواتے ہیں تو اے سی کے اندر ٹیکسی کا اے سی بھی بند نہیں کرتے، اندر بیٹھ کر ان کو بتایا جاتا ہے یہ جو مسجدیں بنی ہوئی نا 5 مساجد 5 مساجد، یہ وہ جگہ ہے جہاں خندق کھودی گئی تھی۔ اور باہر کی زمین دیکھیں اتنی سخت ہے، پتھریلی ہے، آدمی پر حیران ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں خندق کیسے کھودی ہوگی۔ اور اس دوران عجیب واقعہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے کئی دن کا فاقہ ہے اور اب صورتحال یہ ہے، انہوں نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا تو پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں پتھر باندھنا کیا ہوتا ہے، میرے نوجوان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کھال کمر کے ساتھ لگی ہوتی تھی، یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا تھا، چونکہ کام کرنا ہے تو اتنا بڑا پتھر لے کے یہ پسلیوں کے نیچے رکھتے، یہاں اوپر سے کپڑا باندھتے ٹائٹ کر کے تاکہ کمر سیدھی رہے، کام کرنا ہے۔ ہمارے اوپر تو یہ حالات نہیں آئے۔ اچھا اگلی بات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کرو، یہ فرما کے آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کے دکھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کائنات کے سردار کے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں۔ اس دین کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ میری وجہ سے لوگ دین کے نزدیک آ رہے ہیں یا دین سے متنفر ہو رہے ہیں؟ جس دین کے لیے میرے نبی کی یہ قربانیاں ہیں، آج اگر میں نے اس آدھے گھنٹے کی گفتگو میں یہ سوال آپ کے دلوں میں پیدا کر دیا تو میرا بیان کامیاب ہے۔ اس دین کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ اچھا کھا لیا، پہن لیا، مر گئے، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے، یہ ہندو کی سوچ ہے، یہ یہودی عیسائی کی سوچ ہے۔ مسلمان کی سوچ تو شروع ہی آخرت سے ہوتی ہے۔
میرے معاملات کی وجہ سے لوگ دین کے نزدیک آ رہے ہیں یا دور جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں اور ہماری ماں ہیں ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ماں ہیں ہماری۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پر مٹی پڑتی تھی خندق کھودتے ہوئے تو میں اس کو جا کے جھاڑتی تھی۔ حدیث مبارکہ ہے۔ اس دین کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ ناروے والے نے، سویڈن والے نے میرے نبی کو تکلیف دی ہے، میں تو نہیں دے رہا۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے، ہمارے اعمال اپنے نبی کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کو بتایا جاتا ہے کہ صبح صبح اٹھ کے آپ کی امتی نے آپ کی سنت داڑھی کو اس طرح سے ذبح کر کے گندی نالی میں بہایا ہے، میرے نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ ناروے والے تو تکلیف دے رہے ہیں، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ میں نماز نہیں پڑھ رہا، میرے نبی کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ میں معاملات میں 2 نمبری کر رہا ہوں، 6 نمبر چیز 1 نمبر کہہ کے بیچ رہا ہوں، میں اپنے نبی کو تکلیف نہیں دے رہا؟ کس دھوکے میں ہو؟ یاد رکھو، یہ داڑھی، اس کا ایک ایک بال مٹھی میں آنا چاہیے، ایک ایک بال ہر طرف سے، ہر طرف سے، اس کو داڑھی کہتے ہیں، باقی داڑھی نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ نکل آؤ اس دھوکے سے، اپنے نبی کو تکلیف مت دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کیفیت دیکھی، دوڑتے ہوئے اپنے گھر گئے، دوڑتے ہوئے اپنی بیوی سے پوچھنے لگے، میرے سوال پہ غور کیجئے گا جو میں سنانے لگا ہوں۔ اپنی بیوی سے پوچھنے لگے کچھ ہے؟ خود کہاں تھے؟ میدان کارزار میں، خود میدان کارزار میں، اور بیوی سے پوچھنے کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑے سے جو پڑے ہیں، ایک بکری کا بچہ ہے چھوٹا سا، جلدی سے ذبح کیا بکری، جو کا آٹا بنایا۔ فرمانے لگے جو آج میں نے اللہ کے نبی کی کیفیت دیکھی ہے، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، جلدی سے کھانا۔ اور بیوی کہنے لگی جا رہے ہو بتا دینا، 2-3 جانثاروں کا کھانا ہے، مہمان زیادہ آ گئے، کھانا پورا نہ ہوا تو میزبان کی صبح کی ہے۔ انہوں نے جا کے بتایا۔ کیا خیال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی سب کو چھوڑ سکتے تھے؟ اللہ نے تو ہمیں نبی ایسے دیے، ایک ایک امتی پہ میرے نبی غم کھاتے ہوئے گئے۔ قیامت کے دن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک تخت لایا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاؤں گا، بیٹھوں گا نہیں، کہیں وہ تخت مجھے اڑا کے جنت میں لے جائے اور میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے۔
اس نبی کو تکلیف نہ دو. میری ذات کی وجہ سے یہ دین طاقتور ہو رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے، یہ سوچو. میری شادی بیاہ میں جب تک ہندوانہ رسم و رواج نہ ہو میری شادی پوری نہیں ہوتی. مجھے اپنے نبی کے طریقے پسند ہی نہیں ہے تو کلمہ کیوں پڑھا تھا؟ دین کا بیڑا تو میں نے غرق کیا. گالیاں ہم نعرے والے کو نکالتے ہیں، اس کو تو دین کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو بد نصیب نکلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر سے فرمایا چلو جابر کے گھر دعوت ہے. وہ چل پڑے تو ان کی بیوی نے جب دور سے دیکھا وہ کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ جابر بتانا بھول گئے کہ کھانا تو 2-3 بندوں کا تھا سارا. جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے بیوی نے کہا بتایا نہیں تھا. انہوں نے کہا بتایا تھا. میں نے کہا اگر تم نے بتا دیا تھا پھر اللہ جانے، اللہ کے نبی جانے اور ان کے مہمان جانے. یہ ہے ایمان. اسی نبی نے فرمایا ہے نا جب تک رزق پورا نہیں ہوگا موت نہیں آئے گی. جب تک رزق پورا نہیں ہوگا موت نہیں آئے گی. تو پھر میں حرام سے کیوں ڈھونڈتا ہوں؟ جب رزق پورا ملنا ہے تو میں حرام سے کیوں ڈھونڈتا ہوں، حلال سے کیوں نہیں ڈھونڈتا؟ پورے لشکر نے کھانا کھایا اور کھانا جوں کا توں بچ گیا. یہ میرے نبی کا معجزہ تھا. واپس آئے، خندق کھود رہے اور ایک چٹان بہت بڑی اڑ گئی، ٹوٹ نہیں رہی. سارے صحابہ نے زور لگا لیے، چٹان نہیں ٹوٹی. اللہ کے نبی نے گدال لیا اور 3 ضربیں لگائیں جا کے اور تینوں دفعہ چنگاری نکلی اور تینوں دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شام، یمن، فارس اسلام پہنچ گیا. یہ ہے میرے نبی کی سنت کہ اگر حالات سخت آ جائیں دین نہ چھوڑنا، پیٹ پہ پتھر باندھ لینا. حالات سخت آئیں رشتہ داروں کو راضی کرتے ہوئے سنتوں کو ذبح نہ کرنا. حالات سخت آئیں سوچ کو پست مت ہونے دینا. جب آدمی غیروں کی چہرے والا چہرہ کیوں بناتا ہے؟ غیروں کی طرز پہ شادی کب کرتا ہے؟ جب اس کی سوچ پست ہوتی ہے، اس کو ہندوانہ رسم و رواج اچھے لگتے ہیں، اس کو نبی کا چہرہ پسند نہیں رہتا، اس کو دوسروں کا چہرہ پسند آنے لگ جاتا ہے. یہ ذہنی پسماندگی ہے. سوچ پست مت ہونے دینا. پیٹ پہ پتھر ہوں، سوچ یہ ہے کہ شام، یمن اور فارس تک اسلام پہنچ چکا. آج میری اور تیری سوچ یہ ہو حالات سخت ہیں اسلام پہ چلنے والوں پہ. اللہ کی قسم وہ دن دور نہیں ہے جب پوری دنیا میں صرف مسلمان ہوں گے، ایک بھی کافر نہیں ہوگا. انشاءاللہ نہیں، بے شک انشاءاللہ. وہاں کہتے ہیں جہاں کچ اور پاک کو. یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے جو ہو کے رہنا ہے. یہ یہودیوں کا ظلم آخری ہے، یہ مٹنے والے ہیں. خدا کی قسم پوری دنیا میں ایک بھی یہودی جراثیم نہیں ملنا. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. لیکن یہ سخت حالات آتے کیوں ہیں؟ آخری بات، اللہ تعالیٰ یہ حالات پیدا کیوں کرتے ہیں؟ اس کو سمجھ لو. آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابتلی المؤمنون، میں ایمان والوں کو آزماتا ہوں. کون ہے جو حق والوں کے ساتھ ہے، کون ہے جو باطل کے ساتھ ہے، کس کا قلم حق والوں کے لیے لکھتا ہے، کس کا قلم باطل کے لیے لکھتا ہے، کس کی نجی مجلسوں میں علماء کے حق میں بات ہوتی ہے، کس کی نجی مجلسوں میں علماء کے خلاف بکواس ہوتی ہے، کس کی اولادیں دین کی حفاظت کے لیے دینی رخ پہ چل رہی ہیں اور کس کی اولادیں فیشن کے نام پہ ناچ گانے والے سکول میں جا رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں آزماتا ہوں. اور جب اس آزمائش میں مسلمان کامیاب ہوتا ہے پھر مدد آتی ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. اللہ فرماتے ہیں پھر میں وہ لشکر بھیجتا ہوں جس کو تم دیکھ نہیں سکتے.
وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا۔ آج پڑھو یہودیوں کے تبصرے، وہ کہتے ہیں کہ غزہ کے اندر جنات آ گئے ہیں جو ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، مدد پھر آئے گی جب آپ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ جو اٹھ کے بکواس کرے صحابہ کرام کے خلاف، انبیاء کے خلاف، علماء کے خلاف، آپ انہی کی گن گانے شروع کر دیں گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں پھر میری مدد آتی ہے اور پھر میں فتح یاب کرتا ہوں، اور پھر اللہ کی مدد آئی فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اللہ فرماتے ہیں میں نے ہوا کو تیز کر دیا۔ یہی ہوا تھی، تیز ہوئی، مشرکین کے خیمے اکھڑ گئے، اللہ نے ان کو شکست دے دی۔ اللہ کی مدد تب آئے گی جب سنت پہ چلو گے۔ ایٹم بم سے فتح نہیں ملنی، سنت سے ملنی ہے۔ اور ہم نے اپنے ہمسائے ملک میں دیکھ لیا، نیٹو کو شکست دے کے بیٹھے ہیں، کچھ نہیں تھا ان کے پاس میرے نبی کی سنت کے علاوہ۔ دین پہ چلو گے تو رب عزت دیں گے، ورنہ دنیا میں بھی بے عزت اور آخرت میں بھی بے عزتی ہے۔ میرے نبی کی سنت ہے، پیٹ پہ پتھر باندھ لو، دین پہ حرف مت آنے دو، حالات گزر جائیں گے، مزے آخرت کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے دین پہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔